بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جی کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں اپنے ہوٹل سے نکل کے جب آپ مسجد نبوی جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو جگہ جگہ پہ کبوتروں کے بہت بڑے بڑے سے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو دانہ ان کو ڈالنے کے لیے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو گھر سے بھی دانہ لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ویٹ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کافی مہنگا وہاں پہ ملتا ہے اور تھوڑا سا وہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا حال میں نے یہ نکالا تھا کہ جو شاپ تھیں جہاں پہ گروسری وغیرہ ملتی ہے، وہاں سے جب میں نے وہی باجرہ پرچیز کیا تو وہ کافی زیادہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بجائے وہاں پہ جو کھڑے ہیں لوگوں سے خریدنے کے، آپ کسی شاپ سے اگر خریدتے ہیں تو آپ کو زیادہ مل جاتا ہے، وہ آپ 2 سے 3 دفعہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی ماشاءاللہ رات کا منظر ہے۔ تو دن کے اور رات کے مناظر دونوں ہی خوبصورت ہیں، لیکن رات بہت پرسکون ہوتی ہے وہاں پہ۔ لوگ چونکہ اپنا عبادت کر کے جا چکے ہوتے ہیں، یہ تقریباً 12-1 بجے کا رات کا منظر ہے، تو لوگ اس وقت جا چکے ہوتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے۔ سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو بھی کوئی کر سکتا ہے اپنی طرف سے عبادت میں حصہ شامل کرتا ہے۔ تو رات کے وقت جو میں سمجھتی ہوں اگر جس کے پاس ٹائم ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اتنا سکون ہوتا ہے۔ اکیلے کم لوگ ہوتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوتے، رش زیادہ نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ریاض الجنہ کا منظر ہے، یہ دور سے نظر آ رہا ہے۔ سائڈ پہ خواتین کو زیادہ قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے بالکل سامنے کا منظر، اور رات کے وقت آپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے وہ کھڑا ہے، اور وہاں پہ رات کے وقت آپ اپنی التجائیں پیش کریں۔ وہاں پہ ایک بڑی سی لمبی سی آڑ لگائی ہوئی ہے کہ آپ بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے، تھوڑا کافی زیادہ پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے اپنی دعائیں وغیرہ کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہے فائدہ کہ آپ مطلب کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پہ جا کے گنبد خضرا کے بالکل سامنے، وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، تو خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں، مرد کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا، لیکن وہاں پہ کون سا دور ہے؟ آپ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہاں پہ جا کے آپ دور تو نہیں رہتے، آپ نظر میں رہتے ہیں، آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، کسی کونے خدرے میں بیٹھے ہوں تو آپ پہ نظر تو ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے کیا تو یہاں پہ بیٹھ کے بھی ہوتی ہے۔ تو کہ سرور حسین نقشبندی کا یہ کلام ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان دیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں۔ ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ یہ واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تھا، ایک یہودی اور ساتھ میں شاید ایک بدھو تھا، وہاں پہ وہ کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا، تو وہ حضرت عمر کے پاس گیا اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، یہ حدیث ہے۔ تو جب وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ یہیں کھڑے ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، وہ تلوار لے کے آئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا وہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے۔
تو اس پہ یہ شعر انہوں نے کہا ہے کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ وہی ہے پیکر شرم و حیا وزن نورین، مقام ان کا کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ کہ حضرت عثمان غنی تو ایسے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے۔ ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ یہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ روضہ کے بالکل سامنے گنبد خضرا کے اور فاطمہ تو زہرا کا آپ وسیلہ ضرور پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فاطمہ تو زہرا کا صدقہ، ان کا واسطہ کبھی بھی نہیں ٹھکراتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی کہ ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کے دربار پہ کوئی جا کے تو خالی آئے، تو وہ تو ویسے بھی سنتے ہیں، لیکن جب آپ سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ پیش کرتے ہیں، ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور فاطمہ زہرا کا واسطہ ٹھکرائے اور آپ کی دعائیں قبول نہ کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ان کے وسیلے سے آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک آپ سب کی، ہم سب کی فاطمہ زہرا کے صدقے دنیا اور آخرت بھی اچھی کر دے، کیونکہ یہ چند دنوں کا گھر ہے، یہاں سے تو ہم نے جانا ہے، اور زندگی میں کچھ اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق دے جو صدقہ جاریہ ہوں، اور فاطمہ زہرا کا صدقہ اللہ پاک سب کو عطا کرے اور سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کو اپنے گھر میں بار بار آنا نصیب کرے، سب کو اس قابل کرے۔ فاطمہ زہرا کے صدقے اور پائتن پاک کے صدقے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی آرزویں نیک تمنائیں پوری فرما، ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے، ہمارا قبر حشر سب کچھ اچھا کر دے، اور جو بھی جس کی تمنا ہے وہ سب کی پوری کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کی در و دیوار ہیں اور اتنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں کہ آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ میں یہ قید کر لیں، لیکن آپ اتنا قید نہیں کر سکتے جتنا آپ ادھر دیکھتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں، اتنا آپ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جب آپ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس چیز کو آپ اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں جو کہ ہم لوگ یہ چھوٹے سے کیمرے میں بھی آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ کیمرے کی آنکھ وہ چیزیں کیپچر نہیں کر سکتی جو ہم لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو لے جائے۔ میری ہر ولاگ میں یہی دعا ہے سب کے لیے کہ جو دیکھنے والے جو سننے والے ہیں سب کی اللہ خواہشیں پوری کرے اور سب کو بار بار اس در پہ لے جائے۔ یہ دروازے اس وقت بند ہیں، لیکن یہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، مانگنے والے اور سوالیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے رات کو بند کرتے ہیں تو سارا دن کھلے رہتے ہیں، ظاہر انہوں نے اندر صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، سارا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو باہر صحن میں بھی اگر آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو لوگ رات گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اللہ کے حضور کے گھر میں موجود تو ہیں۔ یہ آب زمزم آپ کو جو ہے نا کافی مقدار میں وہاں پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، مل جاتا ہے مدینہ منورہ میں بھی۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ سے ہی باٹلز بھر لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مکہ سے یہاں آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی اس کو وافر مقدار میں آب زمزم پینے کو مل جائے گا۔ تو اور اس پہ بھی مجھے یاد آ گیا، ایک ولاگ بنا دوں گی کہ آپ کس طرح سے وہاں سے آب زمزم لے کے آ سکتے ہیں۔
آپ ڈائریکٹ اس کے اندر اپنا جو بریف کیس ہے جس میں آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں اس میں وہاں سے بوٹلز بھر کے نہ رکھیں، کیونکہ جب وہ پھٹ جاتی ہیں تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا